الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है, उसका फज़्ल व करम है कि उसने हम तमाम को मुसलमान बनाया। सय्यदुल अव्वलीन शफ़ीउल मुज़निमीन सय्यदुना व मौलाना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा फरमाया। मज़ीद करम यह किया कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अपने फज़्ल व करम से अपने पाक घर में जुमा की मुनासिबत से आने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि इलाहुल आलमीन हमें सही सही कहने और इन सब बातों पर हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज की इस खुतबा जुमा की मुख्तसर से वक्त में मैं चाहता हूँ कि सूरह हुजरात की जो मैंने एक आयत तिलावत की है उसी की मुनासिबत से कुछ अर्ज़ करूँ। यानी आज के बयान का उन्वान है कि मुसलमान कहलाने का हक़ कौन रखता है, किसको मुसलमान कहा जाएगा। क्योंकि अभी के दौर में ये एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मुसलमान समझने के लिए तैयार हैं। मुसलमान
کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر فرقہ، ہر گروہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور دوسرے گروہ کے لوگوں کو وہ کافر سمجھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سنی جماعت سے تعلق رکھتا ہو تو وہ دوسرا مسلک حنفی یا اہل حدیث یا شیعہ اس کو وہ کافر سمجھتا ہے۔ اگر کوئی حنفی جماعت سے ہو تو وہ سنی کو شیعہ سمجھتا ہے۔ الغرض کوئی بھی فرقہ دوسرے فرقہ کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور باقاعدہ اس کے فتوے بھی جاری ہوتے ہیں کہ فلاں مسلک والے کافر ہیں، فلاں مسلک والے کافر ہیں، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اس کے مسجدوں میں نہ جائیں۔ اور مسلمان اس طرح سے انتشار کے شکار میں پڑے ہوئے ہیں، اور آج امت مسلمہ کی کیا حالت ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سنی جماعت کے اگر کوئی مسلمان کہیں باہر ہو اور نماز کے وقت آ جائے، حنفی مسلک کی مسجد اس کو مل جائے تو اس کے مسجد میں نہیں جا کر کے نماز پڑھیں گے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ تو کافر ہے، کفر کا عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی حنفی باہر ہو اور نماز کے وقت ہو جائے اور سنی جماعت کی مسجد مل جائے تو پھر اس مسجد میں نہیں جائیں گے، کیوں بھائی؟ اس کی پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کفر کی ارتکاب کرتے ہیں۔ یعنی کفر کا فتویٰ دینے کا ٹھیکہ ہم نے دے دیا، کس کو کافر کہنا ہے، کس کو مسلمان سمجھنا ہے، یہ ہم نے اپنے جیب میں رکھ لیا ہے، جس کو چاہے ہم کفر کا فتویٰ لگا دیں۔ اور کوئی بھی مسلمان جب کسی کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب ہم مسلمان ہیں، ہم کو کوئی مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کو مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اور ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے نفرت اور بغض کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی سنی مسلک والے اگر کسی حنفی مسلک والے کی مسجد میں چلے جائے تو اس کو دور سے تاڑتا ہے، یہ کون آئے؟ اگر کوئی حنفی کی مسجد میں اگر کوئی اہل حدیث مسلک والے آ جائے تو اس کو بھی گھورا جاتا ہے۔ الغرض یہ ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان بھائی کو ہم اپنے مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ مسلمان انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے۔ تو جب ہم کسی کو مسلمان ہم سمجھتے نہیں ہیں تو ہم اس کو بھائی کیسے سمجھیں؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو مسلمان کہتا ہے اور مومن کس کو کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک مسلمان اور دوسرا مومن، یہ دونوں چیزیں ملتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کلمہ گو کو جو ایک اللہ پر یقین رکھتا ہے، ایک اللہ کی گواہی دیتا ہو اور رسولوں کی گواہی دیتا ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کہا ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام اس قرآن میں مسلمان رکھا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو اپنے رسولوں کو ماننے والے تھے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان ہی کہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، سورہ حجرات میں فرماتے ہیں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ بادیہ نشی یعنی یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے، لیکن صرف اتنا کہا کرو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، جبکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا۔ مومن وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے،
پھر انہوں نے کبھی شک نہیں کیا۔ اور تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ وہ تجھ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو کہہ دے مجھ پر ایمان، مجھ پر اسلام کا احسان نہ جتایا کرو، بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی۔ یہ 3 آیتیں میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی کیا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 اور اس سے پہلے آیت نمبر 15۔ یہ 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان اور ایمان والوں سے تذکرہ کر رہا ہے کہ تم اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ۔ اگر کوئی شخص اسلام لے آئے، مسلمان ہو جائے، تو اللہ پر احسان نہ جتلائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق دیا، اس کو ہدایت پر لایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اوپر احسان ہے۔ اور ان 3 آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی قبولیت کا زبانی اظہار کا نام اسلام ہے، اور پھر کسی چیز کو اگر دل میں داخل ہو جائے، دھیرے دھیرے کر کے دل کے اندر سرایت کر جائے، تو اسی کا نام ایمان ہے۔ یعنی پہلے اسلام انسان کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہی دے کر وہ اسلام کے اندر وہ داخل ہوتا ہے، اور پھر اسی چیز کو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ بڑھ کر پیدا ہوتی ہے، ایک اللہ کی گواہی دے دیتا ہے، اور اس کے نظر میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتا ہے۔ ساری دنیا کی چیز اللہ اور اس کے رسول کے سامنے وہ ہینچ نظر آتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، اور اللہ کے جتنے بھی احکامات اللہ نے ان کو دیا ہے، ان تمام احکامات کو جب وہ شخص اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو اسی چیز کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان رکھا ہے۔ ایمان ہر ایک چیز کو جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا اس کی اطاعت کا نام ہے، اور اسلام صرف زبان سے اقرار کر لینا، ایک اللہ کی گواہی دے دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کلمہ کو پڑھنا، اس کا اظہار کرنا، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کو مسلمان کہا جائے گا۔ جو شخص ایک اللہ کی گواہی دے اور نبی پاک علیہ السلام کی اللہ کے آخری نبی مانے، قیامت کے دن کا انکار نہ کرے، فرشتوں کا انکار نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ مسلمان ہے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ صرف زبان سے اقرار کرنے سے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جب جتنی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر رکھی ہے، ان چیزوں کو عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنوں سے مخاطب کیا ہے، یا ایھا المؤمنون کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا 89 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے، مومنوں سے مخاطب کیا ہے، اور جبکہ پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے مخاطب نہیں کیا ہے، مومنوں سے مخاطب کیا ہے۔ یعنی اسلام کے اندر سب سے کم درجہ وہ ایمان سے مسلمان سے شروع ہوتا ہے، یعنی کلمہ پڑھ کر کے، ایک اللہ کی گواہی دے کر کے، یہ اسلام مسلمان سے شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے جب دل کے اندر ساری چیزیں سرایت کر جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا نام اور اللہ کے حکم کا ماننے کا نام ایمان ہے، یعنی پھر وہ ایمان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم سب کے سب اطاعت کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے اندر داخل ہونے کس کو کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، یعنی اسلام، مسلمان اور مومن یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، صرف درجے الگ الگ ہیں۔ مسلمان وہ سب سے کہلا سکتا ہے جو ایک اللہ کی گواہی دے دے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے، ایک اللہ کو مانتا ہو تو اس کو مسلمان کہیں گے، اور ساری چیزوں کے اوپر عمل کرنا اس کو مومن کہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ یہ کہہ کر مسلمانوں سے مخاطب کر رہا ہے کہ مسلمانوں، اے ایمان والو جو اسلام لے آئے ہو تمام کے تمام اطاعت کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ اسی میں ایمان والوں کو کلی طور پر اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول المسلمین نے مسلمانوں میں سب سے اول کہا گیا ہے۔ اول المسلمین نبی علیہ السلام کو کہا گیا، مسلمانوں میں سب سے پہلے مسلمین نبی علیہ السلام کو کہا گیا، اور آخر میں بھی بلند درجہ میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام مسلمین میں سے ہیں، آغاز میں بھی اور اول میں بلند ترین درجہ میں بھی کہا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل سورہ بقرہ کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ رسول اس پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے اس کے طرف اتارا گیا، اور مومن بھی، اور ان میں ہر ایک ایمان لے آیا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بتلا ایمان والوں کی صفت بتلا رہا ہے کہ ایمان کون لے کر کے آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان نبی پاک علیہ السلام لے کر کے آیا جو اس کے اوپر اتارا گیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو آیتیں نازل کی یا جو بھی حکم دیا اس کے اوپر ایمان سب سے پہلے کون لایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور اس کے بعد کون؟ مومن یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ اللہ کے نبی پہلے خود اس کے اوپر ایمان لائے اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتلایا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس کے اوپر ایمان لے آیا، اور ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان یعنی مسلمان ہونے کے لیے یہ سب چیزیں شرط ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا، ایک اللہ کے اوپر ایمان لانا، اور رسولوں کے اوپر ایمان لانا، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، اور جتنے بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے ان تمام کتابوں پر ایمان لانا، اسی چیز کا نام ایمان ہے، اسلام ہے۔ اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لاتا ہو، اس کی گواہی دیتا ہو، تو اس کو مسلمان کہا جائے گا، اس کو کفر کا فتویٰ اس کے اوپر نہیں لگایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ ساری چیزیں کی گواہی دیتا ہو، ساری چیزوں کو مانتا ہو اور اس کا انکار نہ کرتا ہو، تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا ہے۔ وہ گنہگار تو ہو سکتا ہے، وہ فاسق تو ہو سکتا ہے، بدکار بھی ہو سکتا ہے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو سکتا ہے، لیکن کوئی شخص اگر ان چیزوں کا انکار نہ کرتا ہو تو وہ کافر نہیں ہو سکتا ہے، اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔
چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے اور پھر کفر کا فتویٰ لگاتے پھرے، لیکن پھر بھی وہ شخص کافر نہیں ہوتا جب تک کہ اپنی زبان سے ان چیزوں کا انکار نہ کرتا۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ کسی بھی مسلک کا ہو، وہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہیں کرتا ہے، رسول کا انکار نہیں کرتا ہے، قیامت کا دن کا انکار نہیں کرتا ہے، پھر بھی ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ ہر مسلمان نماز میں وہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے سورہ فاتحہ سکھلا کر کے گیا، اسی سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے۔ نماز میں جو قرآن میں جو قرأت ہے اسی قرأت کو پڑھا جاتا ہے اور اسی کلمہ کو ہر مسلمان پڑھتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھلایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی کلمہ کی شہادت بھی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتنے ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی آج ہم ایک مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تو شرط بتلا دی ہے، یہ چیزیں، یہ کوالٹی اس کے اندر ہونی چاہیے، اگر یہ چیزیں پائی جائے تو وہ مسلمان ہے، مسلمان ہے وہ شخص۔ اب ہم مسلمانوں کے لیے فرض بنتا ہے کہ ہم ایک حسن ظن رکھیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو، کوئی گناہ ہو، یا کچھ اور کہہ کر کے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا جو غلطی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے، جبکہ یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے، ایک اللہ کی گواہی بھی دیتا ہے، تو اس کو پھر کافر کیوں سمجھے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 137 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس چیز کو اور واضح کر دیا ہے کہ کون شخص گمراہ ہے، کس کو کافر کہا جائے گا، کون مسلمان کس کو کہا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے اتاری تھی، اور جو اللہ کا انکار کرے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، تو یقیناً وہ بہت ہی دور کی گمراہی میں بھٹک چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں واضح کر دیا ہے کہ کس کو کافر کہا جائے گا، کس کو کفر کے کس کے اوپر فتویٰ لگایا جائے گا۔ اللہ نے کیا کہا کہ پہلے ایمان والوں سے مخاطب کر کے ایمان والوں سے کہا کہ ایمان والوں ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ ایمان والا تو ایمان لاتا ہی ہے، یعنی جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا حق ہے اس طرح سے ایمان لے آؤ، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے کتابوں پر، اور جو بھی کتاب اس سے پہلے آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہے ان تمام کتابوں پر بھی ایمان لے کر کے آؤ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ کا انکار کرتا ہو، کافر ہونے کے لیے اللہ کا انکار کر دے، نمبر 2 میں اس کے فرشتوں کا انکار کر دے، اور تیسری یہ کہ اس کی کتابوں کا انکار کر دے، اور چوتھا ان کے رسولوں کا انکار کر دے، اور 5واں قیامت کے دن کا انکار کر دے، آخرت کے دن کا انکار کر دے۔ ان 5 چیزوں کا انکار کر دے، یا ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی اگر کوئی انکار کر دے تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کسی بھی مسلک کے مسلمان بھائی کوئی یہ نہ کہتا ہو کہ ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں، یا کوئی اللہ کے رسول کا انکار کرے، ایسا کبھی نہیں آپ کو ملے گا۔ لیکن پھر بھی ہر ایک مسلمان آج ایک مسلمان سے نفرت کرتے ہیں، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے پھرتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، وقت بھی ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو
مل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت کے ساتھ مل جل کر کے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فقط والسلام۔